اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، آج آپ کی خدمت میں ایک نہایتی جلیل القدر عالم، جلیل القدر فیلسوف، جنہیں علامۃ الدہر کے لقب دیا گیا، جنہیں خاتم الفلاسفہ کا لقب دیا گیا یا اعظم الفلاسفہ کا لقب دیا گیا، ایک ایسی شخصیت جو تمام اسلامی علوم میں مہارت رکھنے کے وجہ سے نہایتی دانشمند شخصیت کے عنوان سے پہچانی جاتی ہے، نہایتی ماہر فیلسوف، نہایتی ماہر حکیم، عارف، شاعر، ایک نہایتی گراں قدر شخصیت کا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں۔ اور در واقع کسی مومن نے ہماری یہ جو دروس ہیں ان کو سننے کے بعد تقاضا کیا کہ ہم ملا ہادی سبزواری کا تعارف کروائیں، لہٰذا آج آپ کی خدمت میں ملا ہادی سبزواری کے تعارف کا آغاز کر رہے ہیں۔ شاید ایک یا دو یا تین درسوں پر مشتمل ہماری یہ گفتگو ہو۔ عزیزان محترم، ملا ہادی سبزواری تاریخ تشیع کے ایک نہایتی بے نظیر فقیہ ہیں، ایک نہایتی بے نظیر عارف ہیں، ایک نہایتی بے نظیر فیلسوف ہیں کہ میں نے بیان کیا کہ انہیں علامۃ الدہر کا لقب دیا گیا ہے، اور اس قدر عظیم فلاسفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ خاتم الفلاسفہ کے عنوان سے انہیں یاد کیا جاتا ہے۔ در واقع ملا ہادی سبزواری چونکہ سبزوار شہر سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی 1212 ہجری قمری کو ملا ہادی سبزواری کی اس شہر سبزوار میں، جو مشہد مقدس سے تقریباً ظاہراً 4 گھنٹے کی مسافت پر موجود ہے، شہر سبزوار میں ملا ہادی سبزواری کی ولادت ہوتی ہے 1212 ہجری قمری میں۔ ملا ہادی سبزواری کے والد کوئی دینی عالم نہیں ہے، یعنی ان کا نام مہدی سبزواری ہے، اور پیشے کے اعتبار سے والد ایک تاجر ہیں، اور تاجر بھی دنیادار تاجر نہیں ہیں بلکہ ایک نیک تاجر ہیں، ایک پاکیزہ تاجر ہیں، اہل خیر تاجر ہیں، یعنی ایک ایسے شخص کے جو دینی معاملات میں دلچسپی رکھتا ہو، جو خیر کے معاملات میں دلچسپی رکھتا ہو، جو نیکی کے معاملات میں دلچسپی رکھتا ہو، رغبت رکھتا ہو، ایک ایسے تاجر تھے۔ لہٰذا انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی، اور اس مسجد سے ملحقات جو ہیں وہ آج بھی انہی کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ پس ملا ہادی سبزواری نے ابتدائی تعلیم در واقع سبزوار میں حاصل کی، یعنی 8 سال کی عمر تک ملا ہادی سبزواری نے صرف و نحو، جو عربی گرامر کی جو ابتدائی جو تعلیم ہے، وہ ملا ہادی سبزواری نے سبزوار میں حاصل کی۔ لیکن 10 سال کی عمر میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ملا ہادی سبزواری جب 10 سال کے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، جبکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 8 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ پس ملا ہادی سبزواری ابھی بچپن ہی کے عالم میں ہیں، 8 سال کے یا 10 سال کے، کہ والد کا انتقال ہو چکا ہے، تو اب ملا ہادی سبزواری کی کفالت، ذمہ داری اور سرپرستی جو ہے وہ ان کے پھوپھی زاد بھائی ان کے سرپرستی کے فرائض کو انجام دیتے ہیں، جو خود ایک نہایتی جلیل القدر عالم ہے، اور ان کا نام ہے ملا حسین سبزواری۔ یہ ملا حسین سبزواری جو ملا ہادی سبزواری کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، یعنی پھوپھی کے بیٹے ہیں، وہ ان کی سرپرستی کو اپنے عہدے میں لیتے ہیں، اپنے ذمے لیتے ہیں، اور 8 یا 10 سال کی عمر میں ملا ہادی سبزواری کو لے کر وہ اپنے ساتھ مشہد الرضا حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے جوار میں آ جاتے ہیں، اور وہاں آ کر چونکہ وہ خود ملا تھے، ان کا کام حوزہ علمیہ میں تعلیم دینا تھا، لہٰذا وہ ملا ہادی سبزواری کی تدریس، تعلیم اور ان کی جو تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہے وہ اپنے سپرد لیتے ہیں، اپنے ذمے لیتے ہیں۔ اور ملا ہادی سبزواری نے مزید 10 سال اپنے پھوپھی زاد بھائی کے پاس تعلیم حاصل کی ہے۔
عربی گرامر کو اپنے پھوپھیزاد بھائی کے پاس پڑھا ہے، فقہ کی، اصول فقہ کی تعلیم کو، اور تمام نقلی علوم کو کہ جو در واقع روایات پر مشتمل ہیں، جو در واقع احادیث پر مشتمل ہیں، یہ تمام علوم جنہیں نقلی علوم کہا جاتا ہے، جنہیں فقہ بھی، جس میں فقہ بھی شامل ہے، جس میں حدیث بھی شامل ہے، جس میں جو ہے وہ روایت بھی شامل ہے، درایت بھی شامل ہے، جس میں رجال بھی شامل ہے، یہ در واقع تمام علوم جو ہے وہ نقلی علوم کہتے ہیں۔ یہ تمام علوم انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی ملا حسین سبزواری کے پاس حاصل کیے۔ اور اس کے علاوہ ملا ہادی سبزواری نے علوم غریبہ کے بارے میں بھی تعلیم حاصل کی۔ علوم غریبہ در واقع ایسے علوم کو کہا جاتا ہے جو عوام الناس سے پوشیدہ اور مخفی ہیں، خاص افراد کے پاس ہیں، سینہ بسینہ یہ علوم منتقل ہوتے ہیں، جن میں رمل ہوتا ہے، جفر ہوتا ہے اور عدد ہوتا ہے، اور اس قسم کے علوم جو علوم غریبہ ہیں، جو عوام سے مخفی ہیں، خاص لوگوں کے پاس ہیں، ملا ہادی سبزواری نے ان علوم کو بھی سیکھا۔ ملا ہادی سبزواری عزیزان محترم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہوئے، اور اعلیٰ تعلیم بھی علوم عقلی سے متعلق، یعنی علم فلسفہ، علم عرفان، ان علوم کے بارے میں ملا ہادی سبزواری کو جو ہے وہ جاننے کا، پڑھنے کا ایک اشتیاق تھا۔ لیکن ملا ہادی سبزواری آغاز میں مشہد الرضا سے 21 سال کی عمر میں حج کے لیے سفر کا آغاز کرتے ہیں، تاکہ مشہد الرضا سے وہ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ مشرف ہوں۔ لیکن راستے میں ان کا گزر جو ہے وہ اصفہان سے ہوتا ہے، اور اصفہان میں وہ وہاں کے اساتید سے استفادہ کرنے کے لیے 1 ماہ تک کا قیام کرتے ہیں، حوزہ علمیہ اصفہان کو باقاعدہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اور ہم یہ بات آداب المتعلمین میں بیان کر چکے ہیں کہ انسان جب بھی کسی شہر میں جاتا ہے تو وہ وہاں فوراً استاد کا انتخاب نہ کرے، بلکہ وہاں کے اساتید کو اچھی طرح سے ان کا جائزہ لے، ان کا مطالعہ کرے، کون سی شخصیات کس فیلڈ میں مہارت رکھتی ہے اور کس شخصیت سے اسے استفادہ کرنا ہے، کس شخصیت سے ابھی اس وقت اسے استفادہ نہیں کرنا۔ تو ایک طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام جو شخصیات حوزہ علمیہ میں موجود ہیں ان کا جائزہ لے، ان کا مطالعہ کرے، ان کے بارے میں تحقیق کرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک استاد کو انتخاب کرے۔ تو ملا ہادی سبزواری تقریباً 1 ماہ کی مدت جو ہے وہ حوزہ علمیہ اصفہان میں قیام کرتے ہیں، اور وہاں کے اساتید کا، وہاں کے ماحول کا، وہاں کی شخصیات کا بخوبی مطالعہ کرنے کے بعد وہ حج بیت اللہ کے لیے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ حج سے واپسی کے بعد چونکہ ملا ہادی سبزواری نے اپنا مطالعہ مکمل کر رکھا تھا، لہٰذا واپس اصفہان آتے ہیں، اور ملا اسماعیل اصفہانی کے پاس اور ملا علی نوری کے پاس جو ہے وہ باقاعدہ فلسفے اور عرفان کی تعلیم کا اور حکمت کی تعلیم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ 8 سال کی مدت جو ہے وہ ملا ہادی سبزواری ان 2 شخصیات سے وہاں فیض حاصل کرتے ہیں۔ 1242 ہجری قمری کو ملا ہادی سبزواری خود ایک حکیم، ایک فیلسوف کے عنوان سے مشہور ہو چکے ہوتے ہیں، اور وہ اب حوزہ علمیہ اصفہان کو خیر آباد کہہ کے واپس مشہد الرضا تشریف لاتے ہیں، اور مشہد الرضا میں آ کر باقاعدہ وہ اپنی کرسی درس کا آغاز کرتے ہیں، یعنی درس پڑھانے کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور عقلی اور نقلی علوم جو انہوں نے باقاعدہ اپنے اساتید سے سیکھے تھے انہیں حوزہ علمیہ مشہد مقدس میں وہ آ کر پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، ملا ہادی سبزواری کی خصوصیات میں، یعنی اخلاقی خصوصیات میں اس مطلب کو بیان کیا جائے کہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ اپنے تمام اساتید سے محاسن اخلاقی کو سیکھا جائے اور انہیں اپنی ذات میں جاری کیا جائے۔ یہ بہت بڑی خصوصیت ہے، اور در واقع ملا ہادی سبزواری خود اپنے پھوپھیزاد بھائی یعنی ملا حسین سبزواری سے متعلق بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک زاہد انسان تھے، اور میں ان کے زہد سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوا، لہٰذا میں نے ان کے زہد کو اپنے وجود میں جو ڈھالنے کی کوشش کی، لہٰذا ان کی عادات کو، ان کی جو چال چلن ہے اس کو میں نے کاپی کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا زہد کا لازمہ یہ ہے کہ انسان دنیا سے عزلت اختیار کرے، دنیا سے دوری اختیار کرے۔ وہ تمام افراد جو انسان کو دنیا کا فریفتہ کرنے میں
جو ہے وہ انسان کو ورغلانے میں دنیا کی طرف، انسان کو ابنائے دنیا میں شامل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، انسان ایسی شخصیات سے دوری کرے۔ یہ نہایت ہی لازمہ ہے زہد کا کہ انسان دنیا دار افراد سے دوری کرے۔ لہٰذا ملا ہادی سبزواری کہتے ہیں کہ چونکہ میرے پھوپھیزاد بھائی ملا حسین سبزواری ایک زاہد تھے، وہ دنیا دار افراد سے عزلت اختیار کرتے تھے، دوری اختیار کرتے تھے، لہٰذا میں نے انہی کی روش پر جو ہے وہ زہد اختیار کرتے ہوئے دنیا دار افراد سے دوری اختیار کی۔ پھر ان کی جو روش تھی اس میں وہ کھانا کم کھاتے تھے۔ ہم نے کل بھی بیان کیا کہ ملا حسین قلی حمدانی نے اپنے تمام شاگردوں کو یہ تعلیم اور تربیت دے رکھی تھی کہ روایات اسلامی میں بیان ہوا ہے کہ انسان 2 وقت کا کھانا کھائے اور 1 وقت انسان کھانے کو ترک کرے اور اپنی بھوک کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ کھانے کو استعمال کرے اور کوشش کرے کہ اس کا معدہ بھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ملا ہادی سبزواری نے اپنے چچازاد بھائی یعنی ملا حسین سبزواری جو در واقع ان کے لیے استادی کا درجہ بھی رکھتے تھے، انہیں دیکھ کر زہد اختیار کیا، انہیں دیکھ کر دنیا سے عزلت اور دوری اختیار کی، انہیں دیکھ کر کم کھانا جو ہے وہ شروع کیا۔ پاک دامنی جو ایک طالب علم کے لیے نہایت ہی ضروری لوازمات میں سے ہے کہ اگر وہ علوم آل محمد کو سیکھنا چاہتا ہے تو ایک طالب علم کو اپنا دامن پاک رکھنا چاہیے۔ لہٰذا ملا ہادی سبزواری جو ہے وہ پاک دامنی اختیار کرتے تھے، محرمات سے اجتناب کرتے تھے۔ وہ تمام امور جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان پر حرام قرار دے رکھا ہے، ایسی چیزوں سے دوری اختیار کرنا، وہ چیزیں جنہیں اللہ نے ایک انسان کے لیے مکروہ قرار دے رکھا ہے، یعنی اللہ پسند نہیں کرتا کہ اللہ کا بندہ ان امور کو انجام دے۔ ملا ہادی سبزواری کہتے ہیں کہ میں محرمات سے دوری اختیار کرتا تھا، مکروہات سے بھی دوری اختیار کرتا تھا، اور میری یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ تمام واجبات پر عمل کروں، اور حتیٰ کہ کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ نوافل کی ادائیگی میں پابندی کروں۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں عزیزان محترم جنہیں تمام عرفاء اپنی سلوکی روش میں بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک انسان عارف بننا چاہتا ہے، اگر ایک انسان اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے زہد اختیار کرنا ہے، اسے ابنائے دنیا سے دوری اختیار کرنا ہے، اسے درواقع اپنی خوراک پر کنٹرول کرنا ہے، اسے اپنے آرام پر کنٹرول کرنا ہے۔ جیسا کہ کل بیان ہوا کہ انسان کو 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں سونا چاہیے، البتہ انسان اگر اس سے کم مدت میں بھی جو ہے وہ سونے کی عادت ڈال سکتا ہے اور اس کی جو صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا اور اس کی باقی تمام جو مصروفیات ہیں وہ متاثر نہیں ہوتی، تو انسان اس مدت کو بھی کم کر سکتا ہے۔ لہٰذا یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ روحانی اعتبار سے کس قدر قوی ہو چکا ہے، کس قدر مضبوط ہو چکا ہے، وہ اپنی روحانی استعداد کے پیش نظر اپنے استاد کے بتائے ہوئے دستور العمل پر عمل کرے۔ لہٰذا جو نارمل روٹین بیان کی ہے ملا حسین قلی حمدانی نے، وہ در واقع وہی 6 گھنٹے ہے، 2 وقت کا کھانا کھانا ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک انسان کو زاہد بناتی ہیں۔ واجبات پر عمل کرنا اور محرمات کو ترک کرنا یہ سیر و سلوک کی بنیاد ہے عزیزان محترم۔ لہٰذا آپ دیکھیں مرحوم آیت اللہ محمد تقی بہجت کی سیرت و تعلیمات میں بھی یہی تھا کہ وہ فرماتے تھے واجبات پر عمل کرو، محرمات کو ترک کرو، یہی عرفان ہے، یہی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ ہے جس پر عمل کر کے ایک انسان عارف بن سکتا ہے، جس پر عمل کر کے ایک انسان اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام بندوں کو خود سے ملاقات کی دعوت دی ہے، اور اس دعوت کا طریقہ یہی ہے کہ انسان زاہد بنے، انسان دنیا سے دوری اختیار کرے، انسان ابنائے دنیا نہ بنے، انسان واجبات پر عمل کرے جو در واقع احکام الہی ہیں، محرمات کو ترک کرے جو در واقع احکام الہی ہیں۔ پھر ملا ہادی سبزواری فرماتے ہیں کہ میں فقراء کا ہم نشین ہوا کرتا تھا، یعنی فقراء کے ساتھ دوستی رکھنا، فقراء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست کرنا، یہ میری زندگی کا لازمہ بن چکا تھا۔ یعنی میں اپنی زندگی میں جو زاہدانہ زندگی بسر کر رہا ہوں، تو ابنائے دنیا سے جب انسان دوری اختیار کرتا ہے اور عزلت اختیار کرتا ہے تو مد مقابل وہ افراد کہ جو فقیر ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو نیاز مند ہیں، جو محتاج ہیں، ایسے افراد در واقع اللہ کے زیادہ قریب طبقہ سمجھا جاتا ہے، اور اگر دیندار اور متدین ہو تو ایسے افراد کے ساتھ انسان کو قرب اختیار کرنا چاہیے۔ لہٰذا عزیزان محترم ملا ہادی سبزواری نے یہ جو بیان کیا کہ میں اپنے اساتید سے
جو ان کی نیک خصلتیں تھیں انہیں اپنے وجود میں جاری کرتا تھا، تو در واقع ہم آداب متعلمین میں اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ انسان کو استاد کے پاس جا کر درس پڑھنا چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان جب استاد کے پاس جاتا ہے تو استاد کے محاسن اخلاقی سے متاثر ہو کر انسان انہیں اپنے وجود میں جاری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خود انسان کے اوپر اس کے استاد کی روحانی تاثیر اس قدر شدید ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے استاد کے محاسن اخلاقی کو، جو اس کی اخلاقی خصوصیات ہیں، جو اس کی اخلاقی عادات ہیں، انسان انہیں جو ہے وہ ان عادات کا خود کو پابند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ در واقع بعض اساتید بھی اس بات کی عادت ڈالتے ہیں اپنے شاگردوں کو، چونکہ استاد کی ایک خصوصیت ہے، مثلا استاد نماز تہجد کا پابند ہے، لہٰذا وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کے جو شاگرد اس سے درس حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں وہ نماز تہجد کے پابند ہو۔ لہٰذا بعض اساتید ہم نے دیکھے ہیں جو باقاعدہ یہ شرط لگایا کرتے تھے کہ میرے درس میں آنے کے لیے نماز تہجد کا پابند ہونا یہ ضروری ہے، اور جو شخص نماز تہجد نہیں پڑھتا تھا استاد اس سے رغبت اختیار نہیں کرتے تھے، اس کے قریب نہیں ہوتے تھے، اس سے محبت نہیں کرتے تھے، اس سے شفقت نہیں کرتے تھے، اسے کہتے تھے کہ تم میرے سے دوری رکھا کرو، یا تم یہ میری شرائط جو ہیں وہ باقاعدہ ان شرائط پر عمل کرو۔ لہٰذا استاد کا ہونا اور استاد کے پاس انسان کا خود موجود ہونا یہ در واقع بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ایک طالب علم کے لیے مفید ہے، اور ایک طالب علم کو در واقع ترغیب دلائی جاتی ہے کہ وہ استاد کے پاس جا کر بیٹھے، زانو ٹیکے اور استاد سے فیض حاصل کرے، تعلیم حاصل کرے۔ در واقع پڑھ وہ فقہ رہا ہے، در واقع پڑھ وہ ادبیات رہا ہے، لیکن در واقع استاد کی ایک روحانی تاثیر جو ہے وہ ایک طالب علم کے وجود پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور مد مقابل اگر استاد جو ہے وہ لاؤبالی قسم کا استاد ہے، اگر استاد ابنائے دنیا سے تعلق رکھتا ہے، تو اس جو بری خصوصیات کا اثر جو استاد کے وجود پر ہے، یہی تاثیر جو ہے وہ استاد سے اس کے شاگردوں میں منتقل ہوگی۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اگر ایک متدین شخص کے شاگرد ہیں تو آپ کو متدین نظر آئیں گے اکثریت میں، اور اگر ایک ابنائے دنیا شخص کے شاگرد ہے تو ان میں اسی استاد کی جھلک جو ہے وہ آپ کو نمایاں نظر آئے گی۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ملا حسین قلی حمدانی نے 300 اولیاء الہی کی تربیت کی، چونکہ ملا حسین قلی حمدانی خود ایک ولی اللہ تھے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں عزیزان محترم، مرحوم امام خمینی کے شاگردوں کو دیکھ لیں، مفسر قرآن کے شاگردوں کو دیکھ لیں، مرحوم آیت اللہ بہجت کے شاگردوں کو دیکھ لیں، یہ تمام شخصیات کے شاگردوں کے اوپر در واقع ان شخصیات کی ایک روحانی تاثیر موجود ہے۔ اسی وجہ سے آداب المتعلمین میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک انسان کو استاد کے پاس جا کر اس کے درس حاصل کرنا چاہیے، اس سے فیض حاصل کرنا چاہیے۔ عزیزان محترم، ملا ہادی سبزواری کہتے ہیں کہ 1250 ہجری قمری کو میں حج بیت اللہ کے لیے دوبارہ جو ہے وہ سفر کا آغاز کرتا ہوں، اور اب یہ وہ زمانہ ہے کہ جب فتح علی شاہ قاجار جو قجری حکومت کا بادشاہ تھا، اس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے اس سال میں، لہٰذا ناامنی جو ہے وہ ملک ایران کو ایک اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ لہٰذا ملا ہادی سبزواری جو بائی روڈ جا رہے ہیں سفر کے لیے حج بیت اللہ کے لیے، ظاہرہ اس وقت کوئی ہوائی جہاز کا سفر تو نہیں ہوا کرتا تھا، تو ایسے میں ملا ہادی سبزواری کہتے ہیں کہ راستے میں ناامنی ہونے کے باعث مجھے 1 سال تک کرمان میں قیام کرنا پڑا، اور اس 1 سال میں ملا ہادی سبزواری نے جہاد بن نفس کی جو ہے وہ ریاضت کی، اور اس موضوع پر ہم پہلے تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، ہمارے چینل پر موجود ہیں کہ در واقع ملا ہادی سبزواری ایک مدرسے میں خادم کی حیثیت سے چلے جاتے ہیں، اور نہیں بیان کرتے کہ میں ملا ہادی سبزواری ہوں، میں وہی معروف فیلسوف ہوں، نہیں، بلکہ ایک گمنام جو مؤمن کی حیثیت سے، ایک پریشان حال مؤمن کی حیثیت سے مدرسے میں جاتے ہیں، وہاں جا کر بیان کرتے ہیں کہ میں سفر حج کے لیے جا رہا تھا، راستہ ناامن ہے، میرے پاس اب جو ہے وہ زاد راہ بھی کم ہو چکا ہے، اور میرے پاس ابھی حج پہ جانے کے جو ہے وہ امکانات نہیں ہیں، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں یہاں مدرسے میں خدمت کروں؟ لہٰذا خادم بن جاتے ہیں، واش روموں کو صاف کرنا، وہاں پانی بھرنا، طالب علموں کی جو ہے وہ خدمت کرنا، بازار سے ان کی ضروریات زندگی کا سامان لے کر آنا۔ در واقع ایک ناشناس انداز میں ملا ہادی سبزواری نے وہاں پر خدمت کی، اور پھر وہاں اپنی اس یعنی نفسانی جو ایک انسان میں ایک بری بسا اوقات خصلتیں آ جاتی ہیں، اور بعض
علوم ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ انسان میں غرور و تکبر کو ایجاد کرتے ہیں، جن میں خود ایک ادبیات کے علوم ہیں۔ انسان جو ادبیات میں زیادہ لگاؤ اور زیادہ دلچسپی رکھتا ہے، ایسے انسان میں طبیعتاً جو ہے وہ غرور آ جاتا ہے۔ تو اس غرور کا خاتمہ کرنا ایک انسان طالب علم کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح سے فلسفہ پڑھنا یہ انسان میں غرور ایجاد کرتا ہے، لہٰذا اگر انسان تہذیب نفس کے ساتھ فلسفہ کو نہیں پڑھے گا تو ایسا انسان متکبر ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسے انسان کے لیے ایسی ریاضتوں کا انجام دینا نہایت ضروری ہے، جیسی ریاضتیں ملا ہادی سبزواری نے انجام دی، یعنی باقاعدہ مدرسے میں جا کر خادم بن گئے، وہاں کے واش روم صاف کیے، وہاں کے جو ہے وہ مدرسے میں پانی بھرا، وہاں کے مدرسے کی نظافت کی، طالب علموں کے کپڑے دھوئے، تاکہ وہ جو ایک انسان کی روح میں ایک جو لطافت ایجاد ہونی ہوتی ہے وہ لطافت ایجاد ہو۔ ملا ہادی سبزواری کے لیے در واقع یہ ایک وظیفے کے طور پر تھا۔ پھر عزیزان محترم، ملا ہادی سبزواری کے اگر آپ شاگردوں کو دیکھیں تو ایک بہت لمبی فہرست ملا ہادی سبزواری کے شاگردوں کی ہے، اور اس فہرست میں بھی نہایت جلیل القدر شخصیات موجود ہیں جنہوں نے ملا ہادی سبزواری سے فیض حاصل کیا۔ ملا ہادی سبزواری کے شاگردوں میں ایک بہت بڑا نام جو ہے وہ آخوند خراسانی کا ہے، یعنی محمد کاظم خراسانی، کہ جنہوں نے کفایت الاصول لکھی، اور آج تک حوزہ علمیہ میں ان کی کفایت الاصول باقاعدہ نصاب درسی کا حصہ ہے۔ یہ ملا ہادی سبزواری کے شاگرد تھے۔ بعض جگہوں پہ یوں بھی لکھا ہے کہ شیخنا الاعظم شیخ مرتضیٰ انصاری بھی ملا ہادی سبزواری کے شاگردوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک مختصر سا تعارف تھا جو ملا ہادی سبزواری سے متعلق آج ہم نے بیان کیا، اور انشاءاللہ اس شخصیت سے متعلق کل بھی ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ملا ہادی سبزواری کے درجات کو عالی و متعالی قرار دے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس جلیل القدر حکیم متعلق کے آثار سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان آثار کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر صاحب الزمان مہدی موعود کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت صاحب العصر والزمان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام رعوف امام علی ابن موسیٰ رضا کی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔